تدبیر ہو تو کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب سے، رزق عورت کے نصیب سے. کیا یہ قرآن سے ثابت ہے؟ قادری صاحب، تقدیر تبدیل والی تو بہت ساری باتیں ہو چکی اور پھر کسی بہت بڑا چیپٹر ہے. آپ بھی سمجھتے ہو کہ ایک جملہ جو ہے وہ بڑا معمولی سا، بٹ اٹ ٹیکس اے لائف ٹائم 3000 years اسٹڈی ٹو ایکسپلین اٹ. تو لمبے سبجیکٹ پھر کبھی صحیح. اور یہ جو دوسرا، یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اولاد مرد کے نصیب سے اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ ہے. مرد کے بارے میں کہا. اس کی مین وجہ ہے کہ مرد جو ہے بیسیکلی باپ ہے، تخلیق کار ہے. اے فیمیل پارٹ از اونلی دی کنٹینر آف چائلڈ، شی ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود اے چائلڈ. ایکس کروموزوم ہو یا وائی کروموزوم ہو. اس لیے اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بچیاں عورت کے نصیب کی نہیں ہوتی. وہ تو اتنی شدت سے بچے کی آرزو کر رہی ہوتی کہ مجھے پورا یقین ہے کہ بچی بھی ہو تو مرد بن جائے. مگر افسوس یہ ہے کہ بچی عورت کے نصیب کی نہیں ہے، بیٹا عورت کے نصیب کا نہیں ہے. ایکس کروموزوم ہو یا وائی کروموزوم ہو، یہ مرد کے مادہ تولید کا حصہ ہوتے ہیں، ان کا عورت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، صفاتی اور رنگوں کے اعتبار سے کچھ حصہ جو رحم مادر میں پروڈیوس ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد مرد کا نصیب ہے. پریکٹیکلی اسپیکنگ، whether the child belongs to mother, father, but the mother since his container، تو اس کا حق جو ہے ایک فاسٹر مدر کی طرح بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تکلیف مرد نہیں اٹھاتا، تکلیف عورت اٹھاتی ہے. اس لیے thrice she is more respected than the male. مگر اصولی اگر دیکھا جائے علمی حیثیت سے تو بچے کا تعلق ماں سے نہیں ہوتا. کنٹیننگ ہے، وہ کنٹیننگ ہے. ایک تیسرا سوال ہے.